اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماہ مبارک رمضان میں جو تاریخی مناسبتیں پیش آئیں مختصر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی کے توسط سے پیش کر رہے ہیں، اور 20ویں ماہ مبارک رمضان تاریخ اسلام کا مصیبت ترین دن، یہ وہ دن جس دن زینب و ام کلثوم یتیم ہوئیں، یہ وہ دن جس دن حسنین یتیم ہوئے۔ صرف زینب و ام کلثوم اور حسنین یتیم نہیں ہوئے بلکہ پوری امت مسلمہ نے اس دن یتیمی کو سہا، کیونکہ علی وہ ہے جو کائنات میں امت مسلمہ کے اوپر ایک باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، روحانی باپ ہیں۔ علی کی شہادت یعنی تمام مؤمنین کی یتیمی۔ پس یہ وہ تاریخی دن تھا کہ جس دن ایک کوفے میں کحرام کا عالم تھا۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب مولا کائنات کے سر پہ ضربت کا زخم لگا اور گھر لایا گیا تو ایک طبیب کو طلب کیا گیا۔ طبیب نے جیسے ہی اس زخم کو دیکھا تو ایک دفعہ طبیب کہتا ہے کہ ایک گوسفند کے پھیپھڑے کا حصہ لایا جائے۔ اس کے پاس گوسفند کے پھیپھڑے کا حصہ لایا گیا۔ کوفے کا سب سے عالم ترین طبیب تھا یہ۔ اس نے جیسے ہی اس پھیپھڑے کے حصے کو مولا کائنات کے زخم پہ لگایا تو اس نے دیکھا کہ اس کے اوپر مغز کے بھی نشان آ رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ منظر دیکھا کہ مولا کائنات سے کہا کہ آقا اب اپنی وصیت کر لیں، کیونکہ ظالم نے اس شدت سے تلوار ماری تھی کہ یہ سر کو شگاف کرتے ہوئے سر میں مغز تک پہنچ چکی ہے اور زہر مغز میں سرایت کر چکا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ان جملوں کو علی کی بیٹیوں نے سنا تو ایک دفعہ شدت سے گریہ کیا، اور یہ ظالم جب ابن ملجم کو پکڑا گیا تو یہ ظالم اتنا شقی تھا، کہتا ہے کہ میں نے اس تلوار کو 1000 دینار سے خریدا اور اس کے اوپر 1000 دینار کا زہر لگوایا۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری تلوار کا وار ضائع جائے۔ بس یہ جملے جیسے ہی گھر والوں نے سنے، اصحاب نے سنے، مسلسل گریہ کرتے جاتے ہیں۔ روایت کے جملے ہیں کہ ازبق بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کائنات کے گھر کے باہر اصحاب کے ساتھ موجود تھا کہ یہاں امام حسن نے کہا کہ میرے بابا کہتے ہیں اب آپ سب اپنے گھر تشریف لے جائیں۔ ازبق کہتے ہیں کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس موقع پہ کھڑا رہا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ اے ازبق، کہ آپ نے میرے بابا کا حکم نہیں سنا؟ ازبق کہتے ہیں اے آقا، میں بس چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ آخری دفعہ مولا کائنات کی زیارت کر لوں، ایک حدیث ان سے سن سکوں۔ امام واپس بیت شرف میں تشریف لے کے جاتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، کہتے ہیں ازبق میرے بابا نے آپ کو بلایا ہے۔ ازبق بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں حجرہ علی ابن ابی طالب میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ امیر کے سر پہ ایک پٹی ہے جس کا رنگ زرد ہے۔ زہر کا اثر اتنا زیادہ شدید تھا کہ چہرے کا رنگ اور پٹی کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہوتا۔ چہرے کا رنگ اس قدر زرد ہو چکا ہے۔ بس روایت کے جملے ہیں کہ شہادت امیر نے اپنی وصیتیں بیان کی، اور شہادت کے بعد جب مولا حسنین ایک دفعہ امیر کو دفنا کے واپس آنے لگے تو ایک دفعہ کھنڈرات سے ایک ویرانے سے ایک شخص کی شدت سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ شدید گریہ کرتے جا رہا تھا۔ امام نے اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تو کیوں گریہ کرتا ہے؟ کہا کہ میں ایک مسافر ہوں اور میرا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ کہا تیرا تیمار دار کون ہے؟ وہ کون ہے جو تیری تیمارداری کیا کرتا ہے؟ کہا کہ ایک شخص تھا، وہ 3 دن سے میرے پاس آیا نہیں ہے۔ امام نے کہا کہ اس کی کچھ نشانی بیان کر، تاکہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا کہ مجھے اس کا نام معلوم نہیں ہے۔ پھر کہا کہ اس کی کچھ نشانی بیان کر۔
کہا کہ میں اندھا ہوں، اس کی نشانی اس کو دیکھ نہیں سکتا تھا کہ اس کی نشانی بیان کروں، بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب بھی وہ میرے پاس آتا تو مسلسل تسبیح الہی کر رہا ہوتا تھا، اور جب وہ تسبیح کرتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ در و دیوار اس کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ساتھ آسمان سے ملائکہ بھی تسبیح کر رہے ہوں۔ وہ جب بھی میرے پاس آتا تو بس ایک جملہ کہتا تھا، غریب جالس غریبا، کہا کہ ایک غریب ہوں، ایک غریب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، کہا بس وہ یہ جملے کہا کرتا تھا۔ جیسے ہی یہ جملے دیکھے تو ایک دفعہ امام حسنین نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور وہ آنکھوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے بابا کی نشانی ہے۔ کہا ہے شخص جو شخص تیرے پاس روزانہ آیا کرتا تھا، تجھے غذا کھلایا کرتا تھا، تیرا خیال رکھا کرتا تھا، اس کے سر پہ ضربت کا وار ہوا ہے، وہ اس دنیا میں نہیں رہا، ہم اس کو دفنا کے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی شخص نے یہ سنا کہ امیر کائنات اب دنیا میں نہیں رہے، اس شخص کا سہارا دنیا میں نہیں رہا، ایک دفعہ بے چین ہو کے گریا کرنے لگا، مضطر ہو کے شدید گریا کرنے لگا۔ امام نے اس کو تسلی دی، اس کو چاہا کہ اس کو صبر دلائیں، مگر اس کا دل تھا کہ اتنا بے چین تھا، اتنا مضطر تھا کہ اس کو قرار نہیں آ رہا تھا۔ روایت کے جملے ہیں، یہ کہتا ہے کہ اگر ہو سکے تو مجھے اس شخص کی قبر پہ لے کے چلیں، مجھے امیر کائنات کی قبر پہ لے کے جایا جائے۔ ایک جانب سے امام حسن نے اس کو تھاما، دوسری جانب سے امام حسین نے اس کو تھاما اور اس کو بلند کر کے ایک قبر امیر المؤمنین پہ لائے۔ جیسے ہی قبر پہ آئے اس نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، شدید گریا کرتے جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اے خدا، مجھے اب علی کے بعد رہا نہیں جاتا، بس مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ روایت کے جملے ہیں کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی، اسی وقت اس کی روح عالم بالا میں پرواز کر گئی۔ خدا مند متعال سے دعا ہے کہ ابن ملجم کے اوپر مزید اپنی لعنت فرما، مؤمنین کو مزید حب علی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، وہ لوگ جو بغض علی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو حب علی کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر